بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزم صمیم۔ انسان کے پاس دیگر حیوانات کی طرح ارادے کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ دیگر حیوانات کا ارادہ ان کی حیوانی جبلت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جبکہ انسان کے ارادے کو عقل کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ہم اس حصے میں پکے ارادے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہاں ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ارادے کی لگام نفسانی خواہشات کے ہاتھ میں دے دیں اور ہر کام کو اپنی حیوانی فطرت کے مطابق انجام دیں، کیونکہ ایسی صورت میں ہماری حیثیت ایک حیوان سے زیادہ نہیں رہے گی اور اس طرح ہم اپنی منزلت سے گر جائیں گے۔ یہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ فائدہ اور نقصان پر غور و غوص اور تشخیص کے بعد اگر عقل نے پسند کیا تو ہم اس کے مطابق ارادہ کر لیں اور اس پر مقدور بھر قائم اور ڈٹے رہیں۔ ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہر کام میں جس حد تک مشکلات اور سختیاں ہوتی ہیں، اسی حد تک ہم کو اپنے ارادے میں پختگی اور طاقت درکار ہوتی ہے، اور کامیابی کا راز پکا ارادہ ہے جو کہ مشکلات کو راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ عظیم لوگوں کا قیافہ اور ان کے چہرے کے نقوش ان کے پکے ارادے کی نشاندہی کرتے ہیں، اور کامیابی ان کے قیافہ اور طور طریقوں کے آسمان سے برستی ہے۔ مضبوط ارادہ رکھنے والے افراد ہمیشہ ہر طبقے میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور دوسرے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ کمزور ارادے والے افراد ہمیشہ آوارہ کتوں کی طرح کمزور ہوتے ہیں اور دشمن ان پر چھا جاتا ہے۔ تردد اور تذب ذب کامیابی کے لیے ایک بلا ہے اور اخلاقی کمزوری کی واضح علامت ہے۔ تذب ذب ہوش اور اعلیٰ ذہانت پر کاری ضرب لگاتا ہے۔ سکندر اعظم کہتا ہے کہ میری کامیابی کا ایک راز میرا پکا ارادہ ہے، فیصلہ کر لینے کے بعد اس میں پس و پیش کرنا مجھے پسند نہیں۔ تیمور لنگ، نیپولن اور نادر شاہ دنیا کے مانے ہوئے فوجی لیڈر تھے۔ یہ لوگ دیر سے فیصلہ کرتے تھے، لیکن جب فیصلہ کر لیتے تھے تو اپنے فیصلے سے پھرتے نہیں تھے۔ مصمم ارادہ رکھنے والا شخص ڈیوٹی پر موجود فوجی کی طرح سے ہوتا ہے جسے تیار رہنے کا حکم مل چکا ہو۔ ایسا شخص حالات سے ٹکرا جاتا ہے اور مشکلات اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہدف کے راستے کی سختیاں اس کی نظر میں ممکن چیز کو ناممکن ظاہر نہیں کر سکتی۔ گوئٹے کہتا ہے کہ پختہ ارادہ رکھنے والا شخص دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے۔ جنگ قادسیہ میں ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف رستم فرخ زاد نے مسلمانوں کے سپہ سالار سے مسلمانوں کا ایک نمائندہ طلب کیا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص نے ربعی بن عامر کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ عرب کے صحرا نشین شخص کے پختہ ارادے نے رستم کو مبہوت اور مرعوب کر دیا۔ جب وہ رستم کے دربار میں وارد ہوا تو اس نے دیکھا کہ رستم سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دربار میں اعلیٰ قالین بچھے ہوئے ہیں جن پر سونے کے تاروں سے مزین تکیے رکھے ہیں۔ ایک با ارادہ مرد کے سامنے ان دھوکہ دینے والی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں دیکھ کر اس کے ارادے کی پختگی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ جب وہ رستم کے دربار کے قریب پہنچا تو وہ گھوڑے پر سوار ہی رہا، بلکہ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی رستم کے استبل میں وارد ہوا۔ ملازموں نے اسے اس حالت میں وارد ہونے سے روکنا چاہا تو اس نے کہا، تم لوگوں نے ہم میں سے ایک نمائندہ طلب کیا تھا، میں مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں، اگر تم لوگ نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ انتہائی وقار اور اطمینان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا رستم کے تخت کے نزدیک پہنچا، قالینوں پر چلتے ہوئے آگے بڑھا اور خاک پر جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ ہمیں ان زیوروں کی عادت نہیں ہے۔ رستم کے ترجمان نے مسلمانوں کے اس نمائندے سے پوچھا کہ مسلمان فوج نے حملہ کیوں کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ خدا نے ہماری یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ ہم خدا کے بندوں کو دنیا کے ظلم و ستم اور دیگر مذاہب کی خرابیوں سے نجات دلائیں اور انہیں اسلام کا قانون قبول کرنے کی ہدایت دیں۔ اگر انہوں نے ہماری بات قبول کر لی تو ہم کو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہوگی، ورنہ ہم ان سے جنگ کریں گے، خواہ ہم قتل کریں یا قتل ہو جائیں، ہر صورت میں ہم بہشت میں پہنچیں گے۔ اس صحرا نشین مرد کے پکے ارادے اور سختی کو دیکھ کر رستم مبہوت رہ گیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ خط و کتابت کریں اور مشورہ کر لیں۔ مسلمانوں کے نمائندے نے کہا، ہم 3 روز تک مہلت دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ تاخیر درست نہیں ہے۔ رستم نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی سپہ سالار ہو، جب ہی ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے کی جرت رکھتے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو مسلمانوں میں کا ایک فرد ہوں، البتہ تمام مسلمان مل کر ایک ہی بدن کے اعضاء ہیں۔ اگر ان میں سے ایک نے امان دی تو دوسرے پر بھی لازم ہے کہ وہ اس امان کو تسلیم کریں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے فرزند کو پختہ ارادے کا حکم دیتے ہیں۔
جنگ جمل میں جو کہ حضرت علی علیہ السلام اور معاہدہ توڑنے والوں کے درمیان چھڑی تھی، اس جنگ میں حملہ کرنے کے لیے امیر المومنین نے پرچم اپنے عزیز بیٹے محمد حنفیہ کو دیا اور ان کے ارادے کو قوی کرنے کے لیے چند جملے کہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ بصرے کے اطراف کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں مگر تم اپنی جگہ سے پسپا نہیں ہونا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا کاسہ سر اللہ کو عاریتاً دے دینا، لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا، اپنی آنکھ ہر قسم کی پریشانی کو دیکھنے سے بند کر لینا اور اپنے پختہ ارادے کی مخصوص طاقت سے ان پریشانیوں کو کالعدم سمجھنا۔ جان لو کہ آخرکار کامیابی خدا ہی کی طرف سے ملتی ہے، ہماری ذمہ داری بس یہ ہے کہ خدا نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے ہم جنگ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک سردار مالک اشتر کو مصر کا گورنر مقرر کر کے بھیجا تو مصر کے لوگوں کے نام ایک خط میں انہوں نے اس سردار کی اس طرح سے تعریف کی: اے مصر کے لوگوں، میں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تمہاری طرف بھیجا ہے جو خطرے کے دنوں میں سوتا نہیں ہے اور خوف کی گھڑیوں میں دشمن سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ برے کام کرنے والوں کے لیے جلا دینے والی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کی دھار کند نہیں ہوتی اور جس کا وار خالی نہیں جاتا۔ خود متقیوں کے مولا حضرت علی علیہ السلام ارادے کی قوت اور فیصلے کی پختگی کے اعتبار سے بہت عظیم تھے۔ اپنے ایک گورنر کو خط میں لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تمام عرب ایکا کر کے مجھ سے بھیڑنا چاہیں تو بھی میں ان کو پیٹھ نہیں دکھاؤں گا۔ ہم صرف اس صورت میں اپنے ہوش، اپنی ذہانت اور زمین میں پوشیدہ قیمتی معدنیات سے استفادہ کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس ایسا پکا ارادہ ہو جو نہ ٹوٹ سکتا ہو اور نہ بکھر سکتا ہو، کیونکہ انسان اپنے فولادی ارادے کی روشنی ہی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ خود اعتمادی یہی تو ہے کہ انسان عقل کی راہبری میں پکے ارادے کی روشنی میں فیصلہ کرے اور اس کے مطابق کام کرے، خود کو کام کے انجام دینے پر قادر سمجھے اور ارادے کو کمزور کر دینے والی باتوں سے سنجیدگی کے ساتھ پرہیز کرے۔ دنیا بھر کی سیاحت کرنے والے، مثبت سوچ رکھنے والے لوگ اور علوم اور صنعتوں کی داغ بیل ڈالنے والے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کی لغت سے نہیں ہو سکتا اور میں نہیں کر سکتا جیسے الفاظ حذف کر دیے تھے اور ہر چیز کو میں کر سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ نظر سے عقل کی راہبری میں دیکھتے تھے۔ منفی سوچ رکھنے والا اور کمزور ارادے والا شخص نہ صرف یہ کہ مفید فرصتوں سے استفادہ نہیں کر سکتا بلکہ ایسا شخص ہمیشہ دوسروں کے کام میں رکاوٹ بنتا ہے اور اپنی باطنی طاقت کو کام نہ کرنے اور رکاوٹیں ایجاد کرنے میں ضائع کر دیتا ہے۔ ارادے کو پختہ کرنے کا ایک باعث کام اور ہدف سے عشق اور کام میں شوق ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کام میں دلچسپی اور شوق پیدا کرے، خواب ہو یا بیداری، ہر حال میں کام ہی کا خواب دیکھے، یہاں تک کہ اس کی فکر خود بخود ہر وقت کام کی طرف مائل ہونے لگے۔ اہرام مصر، کسرا کا محل، شاندار عمارتیں، سینکڑوں جلدوں پر مشتمل کتابیں نہ ٹوٹنے والے ارادوں ہی کے آثار ہیں۔ روس اور امریکہ کے لوگوں کی خلابازی ان کے پکے ارادے کی وجہ سے اوج پر ہے۔ بے ارادہ شخص اس کاغذ کی مانند ہوتے ہیں جو سمندر کی سطح پر بہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی، لیکن مصمم ارادہ رکھنے والے اشخاص ان ماہر تیراکوں کی مانند ہوتے ہیں جو اپنے ارادے اور بدن کی حرکت کی روشنی میں جس طرف سے چاہیں پانی کو چیر کر آگے بڑھتے ہیں۔ نیپولین کہتا تھا کہ نہیں ہو سکتا کا لفظ زندگی کی لغت سے حذف ہو جانا چاہیے۔ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا اور میں نہیں جانتا جیسی باتیں سن کر وہ بہت ناراض ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ تم چاہو تو ہو جائے گا۔ آج کل بہت سی بیماریوں کا علاج ارادے کو تقویت پہنچا کر کیا جاتا ہے۔ بہت سی مشکلات ارادے کی طاقت کے آگے بے بس ہو جاتی ہیں۔ حافظ شیرازی کے بقول درے رہ منزل لیلا کے خطر ہاست بسی، شرط اول قدم آنست کے مجنون باشی۔ لیلا کے گھر کے راستے میں بہت خطرے ہیں، پہلا قدم آگے بڑھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہیں مجنون ہونا چاہیے۔ ماحول سے واقفیت۔ ہر کام سے پہلے زمانے کے حالات اور تقاضوں کو اچھی طرح پہچان لینا چاہیے اور اس کے بعد حالات کے مطابق پروگرام ترتیب دینا چاہیے۔ حالات کی روش کا مطالعہ کیے بغیر کاموں کا آغاز اکثر اوقات بے نتیجہ ثابت ہوتا ہے۔ اس بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہو جائے وہ ناگہانی یلغار سے بچ جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت گراں بہا اصول ہے۔ اگر مسلمان اور دنیا کی دیگر پسماندہ قومیں
ملکی سیاست کے سلسلے میں اس بنیادی اصول کی طرف توجہ دیتی تو وہ ہرگز فاتح قوموں سے مغلوب نہ ہوتی۔ بہت سی بدبختیاں زمانے کے حالات سے ناواقفیت اور بے اعتنائی کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں۔ اسلام کی آمد سے قبل مغربی روم میں علوم و فنون، صنعت و حرفت اور جنگی شعبوں میں ذرہ برابر ترقی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ دنیا کے حالات سے اس قدر بے خبر تھے کہ جب مسلمان فوج نے قسطن دنیا کا محاصرہ کیا تو وہاں کے دانشور ایک بیہودہ مسئلے پر بحث کر رہے تھے، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ سوئی کی نوک پر چند فرشتے اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ مسلمانوں میں یہ سستی اس وقت پیدا ہوئی جب وہ ترقی و کمال کے بلند مراتب پر فائز تھے۔ مشرقی ممالک، خصوصاً اسلامی ممالک کے سربراہ اپنی عوام کے حالات زندگی سے بری طرح غافل تھے۔ وہ اس وقت بیدار ہوئے جب یورپ تمام علوم اور صنعتوں پر اپنا قبضہ جما چکا تھا۔ عثمانی حکومت کی یورپی قوموں کے مقابلے میں مسلسل شکست نے بھی عثمانی حکومت کو لمحے بھر کے لیے بیدار نہیں کیا۔ حکومت کے سربراہ غفلت میں پڑے رہے۔ جب ان کی نگاہ دشمن کے ہوائی جہازوں پر پڑی جو فضا کو دہلائے دے رہے تھے تو وہ لوگ ایک حیرانی کے عالم میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ انسان کا کام ہوگا۔ وہ یہی تصور کرتے رہے کہ یہ فرشتوں اور پریوں کی حرکتیں ہیں۔ 19ویں صدی ایجادات اور صنعتی ترقی کے اعتبار سے بہت درخشاں صدی تھی، لیکن ایران اس زمانے میں داخلی کشمکشوں میں مبتلا تھا۔ حکومت کا انتظام سنبھالنے والے اس قدر خواب خرگوش میں مست تھے کہ انہیں اس بات کی بالکل خبر نہیں تھی کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں کیا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس بات کا تذکرہ کوئی عیب نہیں ہے کہ فتح علی شاہ کی حکومت کے زمانے میں نیپولین ہندوستان فتح کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس زرخیز زمین کو برطانوی کمپنی کے پنجے سے چھین لے۔ اس کے لیے اس نے ایران کے عوام اور حکومت کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر بادشاہ ایران کو ایک خط لکھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو نیپولین کے خط کا ترجمہ کر سکے۔ دوسرے ممالک کے سفارت خانوں سے ترجمہ کرانے میں مصلحت نہیں سمجھی گئی۔ مجبوراً بغداد میں ایران کے سفارت خانے کو وہ خط بھیجا گیا۔ وہاں ایک فرانسیسی جاننے والا شخص تھا جس نے اس کا ترجمہ کیا۔ ایسی سوئی ہوئی قوم اپنی سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی آزادی کو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ ہمیشہ اسے غیر قوموں سے وابستہ ہو کر زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بڑے ایرانی شاعر نے اپنے غم و اندوہ کے شعلوں کو ان اشعار میں ڈھالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے بادشاہوں سے ٹیکس وصول کیا، اس کے بعد ہم نے ان سے کمر کا پٹا اور تاج لے لیا، شاہی ٹوپی اور موتی اور ہاتھی دانت سے مزین شاہی تخت لے لیا۔ ہم نے ان کے خزانوں کو تاراج کر دیا، اور ہم نے طوفانوں اور تند ہواؤں سے خوف محسوس نہیں کیا۔ چین اور ختن میں ہماری ہیبت کا چرچا تھا، مصر اور اردن میں ہماری شان و شوکت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اندلس اور روم میں ہمارا اقتدار ظاہر تھا، غرناطہ اور اشبیلیہ ہماری اطاعت کرتے تھے، صقلیہ ہمارے پرچم کے سائے میں چھپا ہوا تھا، شاہی فرمان ہماری نشانی تھا جو کہ آسمان، زمین اور ہر ساکن اور متحرک چیز پر حکم فرما تھا۔ یہ اشعار اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جب مسلمان اور ایرانی حضرات بیدار اور چاق و چوبند تھے، یا بہتر طور پر یوں کہا جائے کہ مشرقی اسلامی دنیا کے قابل فخر ماضی سے مربوط تھے۔ لیکن آج ہماری کیا حالت ہے؟ یہی شاعر اس کو یوں بیان کرتے ہیں: افسوس کہ اس کھیت کو سیلاب نے تباہ کر دیا، مصیبت زدہ کسان سو گیا، ہمارے دل کے خون نے خالص شراب کا رنگ اختیار کر لیا، بخار کی گرمی سے ہمارا پیکر جل گیا، ہنر کا چہرہ چاند کے چہرے میں تبدیل ہو گیا، عقل کی آنکھوں پر خون کا پردہ پڑ گیا، ثروت کی کوئی حیثیت نہیں رہی اور صحت بیمار ہو گئی۔ پوپ کا ادارہ۔ پوپ کا بڑا ادارہ ایک طولانی ظالمانہ حکومت کے بعد درہم برہم ہو گیا، کیونکہ اس نے انکویزیشن نام کا ایک حلقہ تشکیل دے کر اپنے عالمگیر اقتدار کو محفوظ رکھنا چاہا تھا، لیکن وہ سخت دھوکے میں تھا۔ وہ ان تبدیلیوں سے غافل تھا جو عوام میں راسخ ہو گئی تھیں۔ یہ تبدیلیاں پادریوں کے غلط افکار کو خاک کا ڈھیر بنانا چاہتی تھیں۔ چرچ نے ان تبدیلیوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس کا خیال تھا کہ تنبیہ و تعدیب اور زور و زبردستی سے وہ اس سیلاب کا راستہ مسدود کر دے گا، لیکن اس کا یہ خیال خام حالات میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں سے عدم واقفیت کی بنا پر تھا۔
اگر وہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں ایک نیا لائحہ عمل اختیار نہ کرتا اور خود کو زمانے کے حالات کے مطابق نہ ڈھالتا تو آج دنیا میں عیسائیت کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ اس نے اپنی خواب آلود آنکھوں کو صاف کیا، اپنا راستہ تبدیل کیا، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا اور معاشرتی اور علمی خدمات کے ذریعے اپنی سابقہ حیثیت کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ مشرق کا انتہائی ذہین آدمی۔ 19ویں صدی میں عوام کے طبقات میں سے ایک انتہائی ذہین آدمی امیر کبیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے احساس کیا کہ اہل مشرق کی بدبختی ان تبدیلیوں کی وجہ سے ہے جو مشرق میں رونما ہوئی ہیں۔ ان تبدیلیوں نے مشرق اور مغرب کی دو قوموں کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل کر رکھی ہے۔ جب تک یہ خلیج پاٹی نہ جائے اس وقت تک مغربی عوام کی ایران پر اجارہ داری باقی رہے گی۔ اس نے زمانے کے حالات کا اچھی طرح مشاہدہ کیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب تلوار اور تیر سے جنگ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ مشینوں، صنعتوں اور عظیم کارخانوں نے پیداوار کا انداز بدل کر رکھ دیا ہے۔ گیس اور بھاپ نے تمام مادی ذخیروں کی سرکشی کو روک رکھا ہے۔ اس لیے امیر نے سن 1849 عیسوی بمطابق سن 1266 ہجری قمری کے شروع میں دارالفنون نامی ایک ادارے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس عمارت کا مشرقی حصہ سن 1267 قمری ہجری کے آخر تک مکمل ہوا۔ اس نے قابل بھروسہ افراد کو وین بھیجا، پیدل فوج کا ایک استاد، توپ خانے کی فوج کا ایک استاد، سوار فوج کا ایک استاد، ریاضی کا ایک استاد، معدنیات کا ایک ماہر ایک استاد، 2 عدد کان کن، ایک علم طب اور جراحی پڑھانے کا استاد اور ایک دوائیاں تیار کرنے والا شخص ملک آسٹریا سے 5 یا 6 سال کے لیے طلب کیا، اور ان میں سے ہر شخص کو سالانہ 4000 تومان جو کہ ایرانی کرنسی کا نام ہے تنخواہ ادا کی۔ لیکن افسوس کہ ملت کے اس بہترین چراغ کو گل کرنے کے لیے قوم کے غدار حرکت میں آ گئے اور انہوں نے اس چراغ کو خاموش کر دیا۔ امیر کبیر دارالفنون کے آغاز کے کچھ عرصے بعد ہی سن 1268 قمری ہجری میں قاجار کے جلادوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ امیر کبیر نے دنیا کے حالات کا دقت سے مطالعہ کر کے جان لیا تھا کہ ایران اور دیگر پسماندہ ممالک کی بدبختی کی ایک بڑی وجہ مغرب سے وابستہ اقتصاد ہے۔ ایران مغرب میں تیار کی گئی چیزوں کا بازار بن کر رہ گیا ہے، جس طرح کہ ہندوستان اور پاکستان بھی اب بھی اسی طرح سے مغرب میں تیار کی گئی چیزوں کے بازار بنے ہوئے ہیں، بلکہ تمام مشرقی اقوام مغرب میں ہی بنی ہوئی چیزوں کے بہت بڑے خریدار ہیں، اور ہم ان چیزوں کو خرچ کرنے والے بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ وابستگی، یا بہتر لفظوں میں یہ بیچارگی اور گدائی، ایران اور مشرقی اقوام کی صنعتوں اور ایرانیوں کی صلاحیتوں کو بالکل ختم کرنے کا سبب بن گئی ہے۔ ایرانی مغربی صنعتوں کے لیے خام مال فراہم کرنے والے بن کر رہ گئے ہیں اور ایک مزدور کی طرح سے روزانہ کی آمدنی پر گزارا کرتے ہیں۔ امیر نے صنعتوں کو وسعت دینے کے لیے کافی سرمایہ اہل فن کے اختیار میں دیا تھا۔ ساری نامی علاقے میں شکر تیار کرنے کے، تہران میں رسی اور کپڑا بننے کے، کاشان میں ریشمی کپڑا تیار کرنے کے، اور اصفہان اور تہران میں سماور اور گھوڑا گاڑی بنانے کے کارخانے قائم کیے تھے۔ اصفہان اور کاشان کے کپڑا بننے والوں کی کافی مدد کی تھی اور جدید مصنوعات اور ایجادات کے لیے انہوں نے ماہرین کی ہمت بندھائی۔ نیز ایران کی قومی صنعت کی مصنوعات کی ایک نمائش تہران میں منعقد کی۔ امیر کبیر کی یہ تمام خدمات کام سے واقفیت اور زمانے کے حالات سے آشنائی ہی کی بدولت تھیں۔ جب ایران میں پکی سڑک اور آٹو موبائل گاڑیوں کا رواج ہوا تو گھوڑے گدھے اور کجاوے پر سفر کرنے کی رونق ختم ہو گئی۔ کجاوا اٹھانے والوں نے واویلا مچانی شروع کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے حکومت وقت سے درخواست کی کہ وہ کجاوا داروں کے کام کا لائسنس ضبط کر لے۔ یہ باتیں دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں سے بے خبری کا نتیجہ تھیں۔ کبھی ہمارے تاجر ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ جنہیں آج کی دنیا میں پسند نہیں کیا جاتا۔ حقیقت میں ان کا یہ عمل ترقی کے خلاف جنگ کے مترادف ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ یقینی شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ایک عظیم پیشوا کی ایک بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ زمانے سے جنگ نہ کرو ورنہ زمانہ تم سے لڑے گا۔ دشمن ترقی کا ایک زینہ ہے۔ کامیاب شخص وہی ہے جس نے زمانے کو اچھی طرح پہچان لیا ہو اور جو اپنے رقیب اور دشمن کو ترقی کا زینہ سمجھے۔ دانشور دشمن کو انسان کی کامیابی کا وسیلہ شمار کرتے ہیں، کیونکہ دشمن ایک ایسا بہترین آئینہ ہے جو ہمارے عیبوں کو زبان یا قلم کے ذریعے سے منعکس کرتا ہے، ہمارے نخوت اور غرور کو کم کرتا ہے اور ہماری چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنے میں مدد دیتا ہے۔ مشرق و مغرب کی ترقیاں رقابت یعنی کمپٹیشن کا نتیجہ ہیں۔
اگر رقابتیں ختم ہو جائیں تو صلاحیتیں پھول کی طرح نہ کھلیں۔ اس لحاظ سے اگر افراد یا لوگوں کے اصناف کے درمیان رقابت ختم ہو جائے تو نئی نئی چیزیں بنانے اور ایجادات کا سلسلہ واضح طور پر سست پڑ جائے گا۔